اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویسٹ میں ہوں، ایسٹ میں ہوں، ماڈرن اپنے آپ کو جتنا مرضی کہتے ہوں، یہ بات ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اپنے ہاتھ سے نکال کے کسی اور کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ کوئی اور جو ہے وہ جس طرح مرضی ہمارے بچوں کو کے دماغ مولڈ کرے کہ اور ان کو فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، سوشلی جس طرح سے بھی مولڈ کرنا چاہے. We have given the charge to somebody else, right? And that is detrimental for families because you can't recognize your own child. You a parent, ایک پیرنٹ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ باادب ہو، دین پہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، لیکن آپ نے اپنے بچے کو ماحول ہی ایسا نہیں دیا ہوا، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے کو ماحول ایسا دینے کا، تو یہ ساری باتیں کیسے ہوں گی؟ In 2010, in the book The Selfish Society, How We Forgot to Love One Another and Made Money Instead. یہ بک کا نام ہے اتنا لمبا چوڑا. The psychologist Sue Gradett, she explains that morality is about the way we manage conflict and how we balance our own needs with those of the other. بیسکلی انہوں نے morality کی بات کی. وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم نے پیسے کمانے کے چکر میں ہم نے اپنی morality یعنی کہ حیا کا مادہ جو ہے نا وہ گوا دیا. اور حیا صرف کپڑوں میں نہیں ہوتی ہے، حیا جو ہوتی ہے وہ مینرزمز میں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو عزت دینے میں ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کو عزت دینا، اپنے بچوں کو عزت دینا، اپنے رشتہ داروں، اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک رکھنا. وہی باتیں جو ہماری دین کی ہیں وہ اس لبرلزم نے اور اس ماڈرنزم نے آہستہ آہستہ ختم کر دی ہیں، بیکاز نفسی کا عالم آ گیا. اٹس جسٹ لائک میں اور میں. تو جب بچہ اپنے پیرنٹس کو میں کرتا ہوا سنے گا اور صرف یہی دیکھے گا کہ آئی ایم موسٹ امپورٹنٹ، آپ اپنا پلو سیدھا کر لو کسی بھی طرح سے، بائی ہک اور کروک، مجھے جو چاہیے وہ ہونا چاہیے، اس کی امپلیکیشنز کسی اور پہ کیسی آتی ہیں آئی ڈونٹ کیئر. When you are modeling that sort of a mentality to your children، اور اس کی سب سے آسان اگزامپل ہے ہمارے گھر میں جو ہمارے بچے لیبر بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہے، رائٹ؟ that's the easiest example. یا پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک میم دیکھی تھی، اور پھر میں نے ایکچولی وہ میم اپنے واٹس ایپ پہ بھی ڈالی تھی کہ جب مجھے کسی اپنے رشتہ دار پہ غصہ آتا تھا، بلاک فرام واٹس ایپ اینڈ بلاک فرام فیس بک اینڈ بلاک فرام انسٹاگرام اینڈ بلاک فرام ٹویٹر اینڈ بلاک. ہنسنے والی بات ہے، لیکن ایکچولی ہم بہت جلد باز، تنگ دل اور انفرگیونگ ہو گئے ہیں. ایمپتھی نہیں ہے، صبر، پیشنس. ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی ظلم ہوا ہے، اور کوئی فرگیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے معاشرے میں کیا ہمارے بچے فرگیونگ ہوں گے، کائنڈ ہوں گے؟ بلنگ ہم سب کو پتہ ہے کتنے عام ہے. تانا دیے بغیر ہمارے معاشرے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. یہ سرکاسٹکلی کسی کو بات سنا جانے کو ہم ہنر سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بڑا ہنر ہے کہ میں نے کسی کو بات لگا دی. 2 منٹ کے لیے سوچیں، کائنڈنس کدھر ہے اس میں، کمپیشن کدھر ہے اس میں، نظر انداز کرنا کدھر ہے، کسی کو ذلیل کیے بغیر بات کرنا کدھر ہے؟ یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارے قرآن میں کلیئرلی آتا ہے، کلیئرلی ہے، کسی کو کسی برے نام سے مت بلاؤ، 4 لوگ بیٹھ کے کسی 5ویں کی غیبت مت کرو. بٹ ہم اسپیشل چائے پارٹیز کرتے ہیں گوسپ سننے کے لیے. میں خود اس میں شامل ہوں اور اس کے لیے گلٹی ہوں. میرے بچے بھی بلکہ مجھے کہتے ہیں ماما کیا کر رہی ہیں آپ تو خود کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، تو پھر آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس وقت میں شرمندہ اور خجل ہو کے میں کہتی ہیں اچھا چپ کر جاؤ. لیکن الحمدللہ کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائی اور بچے اگر ہمیں ریمائنڈ کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کی پیرنٹنگ ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہمیں چیکس اینڈ بیلنسز چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں ہمارے بچے ہی کوئی چیز اچھی ریمائنڈ کر دیں تو الحمدللہ کہ وہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اچھا،